بہنوں خواتین کے حوالے سے جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور بدقسمتی سے اس دن جو ہے وہ دو قسم کے جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اپنا اپنا نظریہ، اپنی اپنی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ سڑکوں پہ آتی ہیں اور اپنا جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتی ہیں۔ ایک عورت مارچ آج اس کی ایکٹیویٹی لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آج ہی کے دن ایک حیا مارچ جو ہے اس کی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اور لاہور میں یہ عمرانی فتنے نے جو ہے وہ ایک برگر مارچ بھی جو ہے وہ بیچ میں آج اناؤنس کیا ہوا ہے، اور یہ ساری ایک ہی ویسینٹی بنتی ہے، وہی ایریا ہے جہاں پہ آلریڈی عورت مارچ ہو رہا ہے، وہی ایریا ہے جہاں پہ حیا مارچ ہو رہا ہے۔ ہماری بہنیں خواتین جو ہیں وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کو اپنے اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اجاگر کر رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ فتنہ خان نے مناسب سمجھا ہے کہ یہ اپنے فتنے کو بھی جو ہے وہ بیچ میں اجاگر کرے، اور اس کے لیے اس نے برگر مارچ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے اور اس کی ریلی۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ وہاں پہ کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فتنہ مارچ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ان کے یعنی گیدرنگ میں جو ہے وہ جس قسم کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ سے بعض اوقات ان کے جلسوں میں بھی بہت ہی جو ہے وہ بری صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے، جو خود ان کے لیے بڑی ایمبیرسمنٹ کا باعث بنتی رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ایسے عناصر جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا قدم یا ایونٹ جو ہے وہ اس کا سبب بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایجنسیز کی جو ہے وہ رپورٹس تھیں جس کے اوپر پنجاب حکومت نے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو ہے وہ دفعہ 44 کا جو ہے وہ نفاذ کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ بندوبست کیا ہے۔ جو میری انفارمیشن ہے، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اپنا روٹ جو ہے وہ شیئر کریں اور اپنے آپ کو ان لمٹس میں محدود رکھنے کی یقین دہانی کروائیں، تاکہ یہ جو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں ان کے پیش نظر کوئی وہاں پہ ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن یہ بدبخت عمرانی ٹولہ جو ہے یہ کسی رول کو، کسی قانون کو تو خاطر میں لاتا نہیں ہے، ایسی بات کے اوپر تو یہ آگے سے جو ہے وہ ایک عجیب رویہ جو ہے وہ اپناتے ہیں، تو جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب گورنمنٹ نے دفعہ 44 کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ٹانگ کو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے، چلا نہیں جاتا، 72 سال عمر ہو گئی ہے، معذور ہیں، ہل نہیں سکتے، بیماریاں ہیں، بیمار ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج ہی کے دن جو ہے وہ ریلی بھی نکالنا چاہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ صحت مند ہو گئے ہیں تو پھر آپ آگے عدالتوں میں پیش ہوں، اپنے اعمال کا جواب دیں، جو آپ نے توشہ خانہ میں چوریاں کی ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے ناجائز اولاد پیدا کی ہے، تو اس کا جواب دیں۔ وہ عدالتیں آپ سے جواب مانگ رہی ہیں، اور عدالتوں سے آپ کو جو ہے وہ جس قدر ریلیف آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کی درخواستیں جو ہیں وہ یعنی فوری طور پہ دائر بعد میں ہوتی ہے، پہلے جو ہے وہ اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ریلیف بنتا ہو یا نہ بنتا ہو وہ ریلیف آپ کو مل جاتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ عدالتوں پہ جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے۔ یہ کہاں مدینہ کی ریاست آپ قائم کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا اپنا عمل جو ہے یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس صورتحال میں کہ جب عدالتوں کا جو ہے وہ ریلیف بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد کا جو ہے وہ باعث نہیں بن رہا،
اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ ایک بہانے کے تحت ایک بہانہ تراشتے ہوئے جو ہے وہ پیش نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 2+2 جو ہے وہ ان کے جرائم ہیں۔ ان تینوں کیسز میں تو ان کے پاس پیش ہو کے کوئی ڈیفنس بھی نہیں ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کوئی عذر ہی پیش کر سکیں کہ جی اس میں میرا یہ ڈیفنس ہے۔ تو اس لیے اب صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب سارے بہانے بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ریلیف دینے کے وہ تمام تر جو ہے وہ ایندھیے جن کے اوپر اس کو ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مہربانی اور شفقت کا سلوک ہوگا تو یہ جو ہے یہ سوال اٹھائے گا، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو محترم ادارہ ہے اس کی غیر جانبداری، اور جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حرف آئے گا، اور پھر ہر آدمی اور جو ہے وہ عام آدمی بھی یہ سوال اٹھائے گا، اور ہمیں جو عدالتوں سے جس قسم کا رویہ ملتا رہا ہے، یعنی ہمارے ایسے کیسز بھی ہوئے جس کے اوپر 100 موٹو نوٹس بنتا تھا، لیکن کسی نے 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا، اور ان کے جو ہے وہ کان پہ خارج بھی ہو تو 100 موٹو نوٹس، یہ جب کہیں 100 موٹو نوٹس، اور باقاعدہ یعنی بینچز جو ہیں وہ بات بنتی ہو نہ بنتی ہو وہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جی 100 موٹو جو ہے وہ 100 موٹو نوٹس جو ہے وہ لیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا عدلیہ کا معزز ادارہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ مشکل کا باعث بن رہی ہیں، اور یہ آدمی جو ہے یہ کسی قیمت پہ اپنی فتنہ گری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب اس کا جو اس کی جو لمٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلوز ہو رہی ہیں، اور اب یہ 13 تاریخ کو اگر یہ پیش نہیں ہوتا فرد جرم لگوانے کے لیے تو پھر اس کے بعد ہمیں امید ہے، اور قانون آئین اور رولز کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو فردر جو ہے وہ ریلیف نہ دیا جائے، اور اسے پھر انصاف کے کٹہرے میں جو اس کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ شکریہ، کوشچن ہے تو جی سر اب آج کوئی ہے گرفتار کرنے کا خان صاحب کو، یا ان کے کوئی پولیٹیکل لیڈرز کو کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید ان کو 144 کے تحت یا کسی اور جو مقدمہ ہے اس میں گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب کے باہر آنے پہ منحصر ہے، اگر وہ اندر ہی بیڈ کے نیچے چھپا رہے تو پھر اسے کہاں سے جا کے ہم گرفتار کریں گے؟